جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں وہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف کئی باتیں کرتے ہیں. اور سب سے عام قرآن کی آیت جو اس موضوع پہ اسلام کے خلاف لکھنے والے استعمال کرتے ہیں وہ ہے سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. اور اس آیت کا استعمال ہمارے دیش کے ارون شوری، آپ نے نام سنا ہے ارون شوری، انہوں نے کتاب لکھا ورلڈ آف فتواز، اس میں ایک کوٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کافر کو پائیں گے، اور اس کے ذہن میں ہے کافر مطلب ہندو، کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. اور اگر آپ قرآن شریف کھولیں گے، قرآن مجید کھولیں گے اور پڑھیں گے تو اس کا یہ ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کر دیا ہے، آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے کوٹ کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، لیکن پوری آیت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ غلط ہے. تو صرف اگر میں عیسیٰ علیہ السلام خدا لکھوں گا اور بولوں گا قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے تو یہ غلط ہے. قرآن میں لکھا ہے نماز مت پڑھو، نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. اگر میں بولوں گا قرآن میں لکھا نماز مت پڑھو تو بھائی صحیح ہے، قرآن کھولیں گے تو لکھا ہے نماز مت پڑھو، لیکن پوری آیت ہے نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. تو اس طریقے سے یہ آیت کو اٹھایا گیا ہے قرآن مجید سے، اور اس کا ترجمہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. لیکن صحیح معنی جاننے کے لیے ہمیں کانٹیکسٹ کو جاننا ضروری ہے. پس منظر کہتے کانٹیکسٹ کو نا، میری اردو ذرا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. کانٹیکسٹ جاننا ضروری ہے. اگر آپ اس کی کچھ چند آیت پڑھیں گے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے 4 آپ پڑھیں گے تو اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک صلح تھی، ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ، اور ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے اس امن کو، پیس ٹریٹی کو توڑ دیا. تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں تنبیہ دیتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، ورنہ اعلان جنگ. 4 مہینے کا وقت ہے آپ کو سدھارنے کے لیے ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ آپ ڈرو مت، جنگ کے میدان میں آپ جد و جہد کرو، جہاد کرو، ڈرو مت. اور اگر آپ دشمن کو پائیں گے، یہاں لفظ جو کافر ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے، اس کانٹیکسٹ میں دشمن، جب آپ دشمن کو پائیں گے میدان جنگ میں آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو. تو عام طور پہ کوئی بھی آرمی جنرل، اگر امریکہ ویتنام سے جھگڑا کر رہی تھی اور امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ملٹری کا ہیڈ ہے وہ امریکن سولجر سے کہتا ہے کہ میدان جنگ میں آپ جب ویتنامیز کو پائیں گے ان کا قتل کرو، اگر میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کروں گا لوگ کو غلط فہمی ہوگی. لیکن ان کانٹیکسٹ کہ میدان جنگ میں دشمن جب حملہ کرنے آتے ہیں، آپ کو قتل کرنے آتے ہیں، ڈرو مت، ان کا قتل کرو، یہ عام آدمی بھی کہیں گا تو کیا بڑی بات ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دشمن، جب یہ کافر کا مطلب جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، پھر چاہے کوئی بھی ہو، کافر مطلب جو اسلام کو جھٹلاتا ہے، وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، ہندو ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے لوگ کو بھڑکاتے ہیں. تو یہ آپ جانیں گے کانٹیکسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جب امن کو توڑا اور جب جھگڑنے آتے ہیں تو آپ ڈرو مت، ان کا قتل کرو. تو کیا نئی بات ہے، کوئی بھی آرمی جنرل یہی کہیں گا. اور ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 پہ جم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 میں اس کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر، یہ مشرک، if they seek asylum، اگر امن چاہتے ہیں
तो उन्हें सिर्फ छोड़ो मत, टेक देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, उनको ऐसी जगह लेके जाइए जहां वो महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई काफिर, कोई मुशरिक अमन चाहता है तो सिर्फ छोड़ मत दो, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पे लेके जाइए। आज की तारीख में, आज का एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा दयालु आर्मी जनरल ये कहेगा कि दुश्मन को जान दो। कौन सा आर्मी जनरल ये कहेगा कि उसको हिफाजत के साथ महफूज जगह पे छोड़िए? अल्लाह ताला ये कहते हैं। और आप कोई भी आयत देखेंगे जिहाद की और किताल की जो कुरान मजीद में है, उसके बाद अक्सर ये अल्लाह ताला फरमाते कि अगर वो अमन चाहते हैं तो अमन करो और हिफाजत से उनको छोड़ो। और अक्सर जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता हूं जिहाद के बारे में, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला जिस तरीके से कहता है गैर मुस्लिम से बात करना, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। आओ उस बात को हम तस्लीम करें जो आप और हम में यकसा है। तो जब मैं हिंदू लोग से बात करता हूं जिहाद के बारे में, तो मैं कहता हूं कि आपके महाभारत में, अगर आप आपके महाभारत पढ़ेंगे, उसमें किताल, जंग, झगड़ने के सैकड़ों हजारों आयत है, कुरान मजीद से कई गुना ज्यादा। तो क्या ये सही है? तो मुझसे कहते देखो महाभारत जो है ना, वो हक और बातिल के दरमियान झगड़ा है, और हक के लिए अगर बातिल से झगड़ा करते हैं तो सही है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी तो वही लिखा हुआ है। हाँ, अगर कुरान भी इसी तरीके से हक के लिए झगड़ा करना कहता तो हमको कुरान से कोई नाराजगी नहीं। आसान तरीका। और अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता, जो सबसे मशहूर किताब है हिंदू लोग की, हिंदू मजहब की सबसे मशहूर किताब, आमतौर पे पढ़ी जाती है, ये भगवत गीता एक सलाह है, एडवाइस है, जो श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं रिश्तेदार से झगड़ा नहीं कर सकता हूं। तो ये पूरी भगवत गीता जो किताब है, उसका मेन मकसद है कि श्री कृष्ण अर्जुन को यह साबित करना चाहते हैं कि झगड़ना अच्छा है। पूरी भगवत गीता उसके ऊपर है। और अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 to 46, भगवत गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 43 to 46, उसमें अर्जुन कहते हैं, अर्जुन अपने सारे हथियार जमीन पर रख देते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं मेरे रिश्तेदार का कत्ल करने से बेहतर यह समझता हूं कि मैं निहत्था जंग के मैदान पे मर जाऊं। सारे हथियार को जमीन पर रख देते और कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार को कत्ल करने से बेहतर यह है कि मैं निहत्था मैदान जंग में मर जाऊं, कत्ल किया जाऊं। इमीडिएटली नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 वर्स नंबर 2 and 3, श्लोका नंबर 2 और 3, आप कब से बुज़दिल हो गए? From when have this important thought comes in your mind? Important तर्जुमा है, जिसके मानी हम उर्दू में कहेंगे आप कब से नपुंसक बन गए। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप कब से बुज़दिल हो गए, कब से नपुंसक बन गए? आपको अगर स्वर्ग में जाना है तो झगड़ने पड़ेगा ही। और ये पूरी भगवत गीता उसके बारे में। और अब आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 श्लोका नंबर 31, 32, 33, 34, 35, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि झगड़ना, और खुशनसीब है वो क्षत्रिय जिसको झगड़ने के लिए मौका मिलता है। हक के लिए, कॉन्टेक्स्ट में हक के लिए। अगर मैं कोई हिंदू से कहूं कि आपकी किताब कैसी है, आपकी किताब कह रही है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अगर मैं कहूंगा कि आपकी मजहबी किताब कहती है कि आपके रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये बिल्कुल गलत है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आपकी किताब कहती है कि बातिल से झगड़ा करो हक के लिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो।
اگر حق کے لیے آپ جھگڑا کر رہے ہیں تو حق کے لیے جھگڑو، چاہے اپوزٹ سائڈ پہ دوسری طرف آپ کے دشمن ہے یا دوست ہے یا رشتہ دار ہے، اگر کانٹیکس میں کہا گیا تو صحیح ہے، حق کے لیے جھگڑنا ہر ایک کا فرض ہے۔ اور جو لوگ یہ اچھالتے ہیں، جیسے جو لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، وہ صحیح بخاری کی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری والیوم نمبر 4 جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 کوٹ کرتے، کہتے ہیں کہ آپ کے صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ ہے جو جہاد کر رہا ہے اللہ کے راہ میں، اور اللہ ہی صرف جانتا ہے کہ وہ جہاد کر رہا ہے کہ نہیں، اور وہ ایسا انسان ہے جو پورے وقت نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے۔ اور اگر مجاہد میدان جنگ میں اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جنت اسے ملیں گی، اور اگر وہ بچ کے واپس آتا ہے تو اسے بوٹی ملیں گی، مطلب جو دھن دولت ہے وہ اسے ملیں گی۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسی کتاب ہے آپ کی کہ آپ اگر لوگوں کا قتل کرنے جہاد پہ جائیں گے تو آپ کو جنت ملیں گی، اور اس حدیث کو اچھالتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا، ہندو سے کہنا چاہیے، اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے ادھیائے نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37، اس کے اندر شری کرشن کہتے ہیں کہ او ارجن، جا کے آپ قتال کرو، جھگڑا کرو، اگر آپ کی موت ہوگی تو آپ سورگ میں جائیں گے، اگر آپ واپس آئیں گے تو آپ کو اس دنیا کا عیش و آرام ملے گا۔ ہو بہو جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے وہی بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے۔ اگر جو بات یکساں ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے، اس کا مطلب نہیں کہ سب چیز صحیح ہے ان کی کتاب میں، بٹ جو چیز صحیح ہے اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ تو ان کے بھگوت گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے مجھے کہ جتنے لوگ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، خصوصاً ارون شوری، ان نے شاید اپنی ماں بھارت اور بھگوت گیتا کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہوگا۔ اگر کیا ہوتا تو ضرور یہ باتیں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف نہیں لکھی ہوتی۔ تو اس طریقے سے ہمیں غیر مسلم سے اسلام کے بارے میں کہنا چاہیے۔